لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على النساء العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس، سوگواران سید الشہداء، ماتم دران مظلوم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیہ ہمارے درمیان جو ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو ان ایام جو یہ ایام فاطمیہ ہم مناتے ہیں، ان ایام کا مقصد کیا ہے؟ ان ایام میں جو ہم ایام جناب فاطمہ کی یاد میں مناتے ہیں، جو بالخصوص جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے مخصوص ہے یہ ایام، تو اس ایام کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ ان ایام کو ہم کیوں منا رہے ہیں؟ کیا ان ایام کو منانے کا فقط یہ مقصد ہے کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں اور ان کے غم میں آنسو بہائیں؟ کیا فقط یہی مقصد ہے ایام فاطمیہ منانے کا؟ اگر یہ مقصد نہیں ہے، کوئی دوسرا مقصد ہے، ایام فاطمیہ جو ہم جناب فاطمہ کی یاد میں مناتے ہیں، کہ جب ہم ان ایام کو منائیں، جب ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غم کو منائیں، جس طرح سے ہم ماہ محرم کو مناتے ہیں، اس میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کے غم پہ آنسو بہاتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے یہ 2.25 مہینے کافی نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف 2.25 مہینے ہی غم منائیں؟ یہ ایام فاطمیہ منانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو منا رہے ہیں؟ اصل میں ایام فاطمیہ منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ غدیر کو بھول گئے ہیں، اس طرح سے لوگ ان ایام کو نہ بھولیں، اور یہ ایام فاطمیہ منانا کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اخلاق، ان کے خطبات، ان کی گفتگو اور حیات رسول اور مبعد رسول، جو چیزیں جو ہمارے درمیان آئیں وہ ہم کو معلوم ہوں، اور ہم ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ آپ کے سامنے آغاز مجلس میں میں نے جو آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت کے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مریم، ہم نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کر دیا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر کیا کہا؟ پھر ہم نے آپ کو چن لیا۔ اللہ نے چن لیا کو 2 مرتبہ استعمال کیا، 2 مرتبہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو چن لیا۔
پہلے جناب مریم کو اللہ نے چنا، اس کے بعد ان کو پاک کیا اور اس کے بعد پھر چن لیا۔ تو کن لوگوں میں سے جناب مریم کو اللہ نے چنا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کی ان عورتوں میں سے جناب مریم کو چنا، اور کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں مرد حضرات کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے ہدایت کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے، وہیں خواتین کے لیے صرف ایک بی بی آئی۔ اور جس طرح سے سب کو عہدے ملے، منصب ملا، کوئی رسول بنا، کوئی امام بنا، کوئی نبی بنا، اسی طرح سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد کو بھی اللہ نے ایک لقب یا یوں کہوں کہ ایک عہدہ دیا۔ وہ عہدہ ہے بطول کا، اور جناب مریم کو بھی اللہ نے بطول قرار دیا تھا، لیکن جناب مریم بطول صغرا ہیں اور ہماری اور آپ کی شہزادی بطول کبریٰ ہیں۔ اب ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ بطول کی معنی کیا ہے۔ بطول کی معنی بہت ہی آسان لفظوں میں کہ شریعت کے لحاظ سے جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اس کو بطول کہتے ہیں، کیونکہ سبھی کو معلوم ہے کہ نماز کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن بطول وہ بی بی ہیں کہ جن کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، یہ وہ بی بی ہیں کہ پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ جب قریش کی عورتوں نے جناب فضہ سے سوال کیا کہ اے فضہ، تم تو فاطمہ کے ساتھ رہتی ہو، ہر پل ان کے ساتھ رہتی ہو، ہر وقت تمہارا ان کے ساتھ گزرتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ فاطمہ کی پاکیزگی کا کیا عالم ہے؟ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا کہ ہماری شہزادی کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی اور عصر کی نماز کے وقت شہزادی مصلی پہ ہیں۔ سبھی کو معلوم ہے کہ امام حسن کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ بی بی کا روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ ہی عبادات میں کوئی کمی آئی، عصر کے وقت مصلی پہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ پاکیزگی کا عالم ہے کہ اللہ نے تبھی بطول لقب دیا۔ جناب مریم، جہاں آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بہت سی بیویاں ایسی گزری ہیں، قرآن میں بہت سی بیویوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ نے نیک قرار دیا ہے۔ 4 خواتین کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ ایک جناب سارہ جو زوجہ ابراہیم ہے، دوسری جناب آسیہ جو زوجہ فرعون ہے، اور تیسری جناب مریم جو والدہ عیسیٰ ہیں، اور چوتھی ہماری اور آپ کی شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ، جو انبیاؤں کے سردار کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے بی بی جو بھی تاریخ میں گزری ہیں، جو بھی قرآن میں اللہ نے جن بیویوں کا ذکر کیا ہے، سب کو کوئی نہ کوئی شرف حاصل ہوا۔ جہاں جناب مریم کو اللہ نے بطول کہا تو جناب مریم کو کچھ شرف حاصل نہیں ہوئے۔ وہ ایک اچھی بیٹی تو بنی، وہ ایک اچھی ماں بھی بنی، لیکن وہ ایک اچھی زوجہ نہیں بن سکیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اس شرف سے محروم کر دیا۔ اور جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں، وہ ایک اچھی زوجہ بنی، ایک اچھی بیٹی بنی، لیکن ان کو اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا۔ لیکن ہماری اور آپ کی شہزادی کو اللہ نے سارے شرف دیے کہ بیٹی بنی تو ایسی بیٹی بنی کہ وہ
جو انبیاؤں کا سردار ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جب شہزادی تشریف لاتی ہیں تو وہ تعظیم کے لیے اٹھ جاتے، اور زوجہ بھی ان کی بنی اس طریقے سے کہ جب مولائے کائنات کے گھر میں تشریف لے گئیں تو رحمت اور برکت کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی، دنیاوی اشیاء موجود نہیں تھیں رحمت اور برکت کے علاوہ. لیکن جناب سیدہ نے کوئی شکوہ نہ کیا، صبر ایسا دکھایا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا. تو کیا ہم نے ان کی زندگی سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے کتنی باتوں کو لیا ہے؟ خود کے اندر کیا کبھی ہم نے غور و فکر کی کہ ہم نے جناب سیدہ کی زندگی کے کون سے پہلو کو اپنایا ہے، کون سی باتوں پہ ہم نے عمل کیے؟ ایام فاطمیہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہم ان ایاموں میں کم از کم آئیں تو ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں کہ جو کائنات کی شہزادی جو ہمارے درمیان ایک رول ماڈل موجود ہے، نمونہ عمل موجود ہے، ہم دوسروں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کو نمونہ عمل بناتے ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. لیکن ہمارے درمیان اللہ نے اتنی بہترین بیوی، اتنی بہترین ہدایت کے لیے ہماری بھیجی، ہم نے ان کی زندگی سے خود کی زندگی میں کیا لیا؟ کیا ہم نے ان کے کردار پر عمل کیا؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ دوسرے گھر گئی، ذرا سی پریشانی ہوئی، واپس اپنے گھر. اور جناب سیدہ نے سارے چیزوں کو عمل کر کے بتایا، اس طریقے سے ہم کو بتایا کہ دیکھو جب دوسرے گھر میں جاؤ، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہمیں وہاں پہ صبر کرنا ہے. اور تیسرا پہلو جو آیا وہ ماں بنی، اور ماں بھی ایسی بنی کہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی. اور جناب مریم جو ان کو ایک شرف حاصل ہے کہ وہ ایک معصوم کی والدہ ہیں، لیکن انہوں نے ایک وقت میں، ایک دور میں صرف ایک معصوم کی پرورش کی. لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ہی وقت میں 2 معصوم کی پرورش کی، اور ان کی نسل 11 معصوم تک ہے، اور جو قیامت تک باقی رہے گی. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو فاطمہ کیا ہے. ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں کہ فاطمہ کیا ہے، ہم نے ان کی زندگی کو، ان کے کمالات کو، ان کی فضیلتوں کو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں، ابھی تک ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کے کمالات، ان کی فضیلت کو نہیں لایا کہ کس طرح سے بیوی کے کمالات ہیں جو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن ہم ان کی فضیلت نہیں بیان کر سکتے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی فضیلت ہے، اتنے فضائل ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم انشاءاللہ تعالی اس ایام فاطمیہ میں ہماری یہ کوشش رہے کہ ہم ان کے کردار پہ عمل کر سکیں، ان کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈھال سکیں. ہم کوشش کر سکیں کہ ہم عہد کریں کہ اس ایام فاطمیہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو دیکھ کے اپنے اندر کی جو کامیاں ہیں ان کو دور کر سکیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو کنیز ہیں جناب فضہ، سبھی کو معلوم ہے کہ جناب فضہ شہزادی کی کنیز ہے. ایک مرتبہ سلمان فارسی جب شہزادی کے در پہ آئے تو جناب فضہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، تم مجھ سے اعلیٰ ہو یا میں تم سے اعلیٰ ہوں؟ تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا کہ میں آپ سے اعلیٰ ہوں. کہا یہ کیسے ممکن ہے، اگر تم اماں ہو تو میں نانا ہوں، بچے مجھے نانا کہتے ہیں،
یہ کیسے ممکن ہے کہ تم افضل ہو، تم اعلیٰ ہو؟ ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا کہ جو شرف مجھے حاصل ہے وہ آپ کو بھی حاصل نہیں، کیونکہ جناب سلمان فارسی صرف 4 معصوم کی زیارت کرتے تھے، لیکن جناب فضہ کو وہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کائنات کی شہزادی کی زیارت کی تھی، اور اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ اے رسول، ہم اس دنیا کو نہ بناتے اگر آپ کو نہ بناتے، اور اگر آپ کو نہ بناتے، اگر علی کو نہ بناتے تو آپ کو بھی نہ بناتے، اور اگر فاطمہ کو نہ بناتے تو معلوم ہوا کہ تمام تر دنیا کی جتنی چیزیں موجود ہیں، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، کچھ خلق نہ کرتے، کسی کو نہ بناتے، نہ محمد کو بناتے، نہ علی کو بناتے، اگر فاطمہ کو نہ بناتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہماری زندگی، جو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ سب اور سب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہم کو ملی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو شہزادی کے صدقے میں ملی ہیں، کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے اتنے فضائل ہیں، جن کے اتنے کمالات ہیں، لیکن افسوس کہ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم، ان کو تو لوگوں نے اتنا مانا کہ ان کے بت بنا کے پوجا تک کی، لیکن جو کائنات کے رسول کی بیٹی ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے اتنے فضائل ہیں، جو جناب مریم سے بھی اعلیٰ ہے، جو تمام تر قیامت تک آنے والی عورتوں کی سردار ہے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے بابا کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان پہ کیا کیا ظلم کیے۔ بیویوں ذرا تصور کریں کہ جب شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، وہ لمحہ، وہ وقت میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ امام حسن بہت زیادہ گریا کرتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نے سوال کیا کہ اے امام، آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ اتنا تو گریا حسین بھی نہیں کرتے جتنا آپ گریا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو میرے بھائی حسین نے بھی نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا ہے جو حسین نے نہیں دیکھا۔ کہا امام آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ امام نے اپنے منہ کو پیٹا۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں چھوٹا تھا، میں نے اپنی ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میری مصیبت بیان نہیں کی جا سکتی کہ میں نے اپنی ماں کے پہلو پہ جلتا دروازہ دیکھا گرتا ہوا۔ ذرا تصور کریں کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ کیسے گرتے دیکھا ہوگا۔ ہاں بیبیوں، بس ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ جب مولا کائنات نے جناب سیدہ کو غسل دیا، ایک مرتبہ ایسی چیخ ماری، اب جو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مولا کائنات نے اپنے منہ کو پیٹا۔ ایک مرتبہ کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور سیدہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ امور خانہ داری انجام دیتی ہے۔ ہاں بیبیوں ذرا تصور کریں کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، وہ بی بی کس طرح سے گھر کے کام انجام دیتی تھی۔ ہاں بیبیوں، بس وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی کو غسل و کفن دے دیا گیا، ایک مرتبہ امام حسین کہ جس کو بہت ہی محبت سے کہ چکیاں پیس کے پالا تھا، اب حسین سے دیکھا نہ گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا۔ ہاں بیبیوں، بندے کفن کھلے، ایک مرتبہ آواز دی اے میرے لگتے جی گئے، اے میرے نورے نظرے، تیری اماں بلاتی ہے، میرے قریب آ جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔